بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى عليه السلام: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وآمرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسنه. عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواہ الترمذی. محترم حاضرین، یہ روایت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق کلمہ توحید کی فضیلت سے متعلق کہ اس کی فضیلت کیا ہے. پہلے روایت کا ترجمہ سماعت فرمائے. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: یا ربی، کہ اے میرے رب، علمنی شیئا، مجھے کسی چیز کا علم عطا کر، کچھ سکھا، اذکرک و ادعوک بک، جس کے ذریعے میں تیرا ذکر کروں اور تجھ سے دعا کروں. تو اللہ نے ارشاد فرمایا: اے موسیٰ کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ورد کرو، ذکر کرو، اس کے ذریعے دعا مانگو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: اے میرے رب، تیرے تمام بندے اس کو ادا کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں اور یہ بات دہراتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، اگر ساتوں آسمان اور اس میں رہنے والے میرے علاوہ اور ساتوں زمین ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ ان کے مقابلے میں بھاری پڑ جائے گا، مائل ہو جائے گا. اسے ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے. اب یہاں دو چیزوں کا تذکرہ ہے، ایک ہے ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اور دوسرے ہے دعا. ذکر کا مطلب یہ ہوتا ہے جس میں اللہ کی حمد و ثنا تسبیح بیان کی جائے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد تسبیح فاطمہ جس کو کہا جاتا ہے سونے کے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی. تو یہ ذکر ہے. اور دعا وہ ہے جس میں اللہ سے کچھ مانگا جاتا ہے، اور ذکر میں صرف اللہ کی یاد ہوتی ہے، اس کی حمد و ثنا، اس کی توصیف کے ساتھ، اس کی ذات و صفات کے ساتھ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا ہوگا، اسے پڑھنا ہوگا. اور جب یہ بات انہوں نے کہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ تیرے تمام بندے اس کو پڑھتے ہیں. اب یہاں اس کے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تمام لوگ پڑھ رہے ہیں تو یہ ہلکا ہو گیا، نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کا مقصود یہ تھا کہ مجھے خود خصوصی طور کے پر عطا کیا جائے، جو خاص طور سے میرے لیے ہو، ورنہ وہ لا الہ الا اللہ کی توہین نہیں کرتے، نعوذ باللہ، کہ یہ سب لوگ پڑھ رہے ہیں تو میں کیوں پڑھوں. نہیں، ایسا نہیں ہے کہ تمام لوگ اس کلمے کو ادا کرنے لگ جائیں تو اس کی بنیاد کے پر اس کی فضیلت گھٹ جائے گی. نہیں، اپنی فضیلت اپنی جگہ کے پر برقرار رہے گی. چنانچہ اللہ نے اس کے جواب میں وضاحت کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آسمان و زمین، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین، اس میں جو کچھ بھی اللہ نے عطا کیا ہے وہ اس کلمے سے بڑھ کر نہیں ہے. سب سے عظیم کلمہ اگر اللہ نے عطا کیا وہ ہے لا الہ الا اللہ. اب یہاں آپ کو دیکھیے ذکر و اذکار کے اندر عمومی طور کے پر کئی الفاظ ملتے ہیں. ایک ہے تحلیل. تحلیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا. تسبیح کا مطلب سبحان اللہ کہنا. تحمید کا مطلب الحمدللہ کہنا. یہ لفظ ایک ہے لیکن اس کے پیچھے دراصل چھپی ہوئی حقیقت ہے اللہ کے ذکر کی. ایک لفظ جیسے عربی زبان میں
خاص طور سے آپ جب تجوید سیکھیں گے تعوذ کہا جاتا ہے۔ تعوذ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ بسملہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ تو یہ اصطلاحی طور کے پر کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو ادا کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں تحلیل سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، یعنی اس کا ذکر ادا کرنا۔ چنانچہ اللہ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ساتوں آسمان اور اس میں جتنے بھی رہنے والے، آسمانوں کے پر کون رہتا ہے؟ فرشتے رہتے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تو کعبۃ اللہ جس طرح دنیا میں انسانوں کے لیے بنایا گیا، اسی طرح اللہ نے بیت معمور، معمور کا مطلب آباد گھر، جو ہمیشہ آباد رہتا ہے، اللہ نے آسمان کے پر فرشتوں کا کعبہ رکھا ہے، اور وہ ہے بیت معمور۔ سورہ طور میں اللہ نے اسی کی قسم کھائی، والبیت المعمور۔ تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا روزانہ اس میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، 70,000، اور قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آتی ہے۔ ایک مرتبہ داخل ہو گئے، قیامت تک ان کی باری آنے والی نہیں ہے۔ روزانہ نئے 70,000 فرشتوں کی تعداد اس میں داخل ہوتی ہے۔ بتائیے فرشتوں کی تعداد کتنی بڑی ہوگی، ہم اس کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتے۔ اتنی بڑی تعداد میں اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے، اور صرف یہ آسمان کے پر رہنے والے، اللہ نے وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، تمہاری حفاظت کے لیے بھی فرشتے نازل کیے جو ہمیں شیاطین کے شر سے، مختلف حوادث سے بچاتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ذکر کرنے کی فضیلت اور اس کی برکت کی بنیاد کے پر فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں، یہ بڑا فائدہ ہے۔ تو کتنے فرشتے کرامن کاتبین ہیں جو ہماری زندگی کے تمام اعمال کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ صبح و شام نازل ہونے والے فرشتے الگ ہیں، ہر طرح فرشتے جدا جدا ہیں۔ اتنی بڑی تعداد اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کی تعداد کتنی زیادہ ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ساتوں آسمان میں رہنے والی مخلوق، ساتوں زمین، یہ تمام کے تمام اگر اسے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو دوسرا پلڑا جس میں لا الہ الا اللہ ہوگا وہ بھاری ہوگا۔ قیامت کے دن بھی آپ دیکھیے، ترمذی کی روایت ہے کہ ایک بندے کو لایا جائے گا جس کے 99 رجسٹر ہوں گے، نام اعمال جس کے اندر لکھا گیا ہوگا، اور ایک رجسٹر کی حالت یہ ہوگی تا حد نگاہ، جہاں تک نگاہ جائے وہاں تک اس کا رجسٹر پھیلا ہوگا، اور اس میں اس کے وہ اعمال ہوں گے جو اچھے نہیں ہوں گے، برے اعمال ہوں گے، بدعمالیاں ہوگی، 99 رجسٹر ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ کہے گا کہ آج تیرے پر کوئی ظلم ہونے والا نہیں ہے، چنانچہ اللہ کہے گا دیکھ تیرے اعمال کا وزن کیا جانے والا ہے، جا وہاں پر موجود ہو جا۔ وہ کہے گا کہ اللہ میرے ان 99 رجسٹروں کے مقابلے میں اس ایک کلمہ توحید، اسے حدیث بطاقہ کہا جاتا ہے، کیونکہ حدیث کے اندر الفاظ کیا ہے؟ وَيُخْرِجُ بِطَاقَةً، اللہ ایک کارڈ نکالے گا۔ بطاقہ کا مطلب ہوتا ہے کارڈ، اس کارڈ کو نکالے گا اور اس کے پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کہے گا جا تیرے نام اعمال کو وزن کیا جا رہا ہے وہاں موجود ہو جا۔ وہ کہے گا کہ اللہ 99 رجسٹر، اور وہ بھی تاحد نگاہ ہے، اس کے مقابلے میں ایک کارڈ ہے جس کے پر کلمہ توحید لکھا ہوا ہے۔ اب یہاں کلمہ توحید سے مراد کیا ہے؟ کلمہ توحید ادا کرنے کے بعد اس کی شروط اور اس کے تقاضوں کو بھی صحیح طور کے پر بجا لانا، صرف زبان سے ادا نہیں کرنا، آگے وہ چیزیں آ بھی رہی ہیں۔ تو زبان سے ادا کرنے کے ساتھ اس کے تمام شروط اور تمام تقاضوں کو بھی صحیح طور کے پر بجا لانا، تب یہ کلمہ ہم کو فائدہ دے گا، ورنہ فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ وہ پیش ہوگا، اور اس کے بعد ایک پلڑے میں اس کے 99 رجسٹر رکھ دیے جائیں گے جو تاحد نگاہ ہوں گے، دوسرے پلڑے کے اندر اس کارڈ کو رکھا جائے گا جس میں کلمہ توحید ہوگا، یعنی وہ موحد ہوگا، اللہ کی توحید کے پر قائم ہوگا۔ چنانچہ جب وزن کیا جائے گا تو یہ تمام کے تمام 99 رجسٹر ہلکے پڑ جائیں گے۔ فطاشت السجلات وثقلت البطاقہ، یہ سارے رجسٹر ہلکے ہو جائیں گے اور وہ ایک کارڈ بھاری پڑ جائے گا۔ اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی وہی کلمہ توحید کی عظمت و فضیلت کے پر واضح دلیل ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ فَلَا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْءٍ، اللہ کے نام کے آگے کوئی چیز کوئی وزن نہیں رکھتی ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی اللہ کے نام کے سامنے۔
اب یہاں یہ حدیث بتا رہی ہے کہ کلمہ توحید کی فضیلت اور اس کی برکت، اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ یہ ہماری زندگی کے تمام گناہوں کے پر حاوی ہو جائے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، یہ حقوق العباد سے متعلق نہیں ہے، حقوق اللہ سے متعلق ہے، اور اللہ نے اس کے بارے میں صاف کہا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کی ذات، اس کی صفات میں، ہاں اس کے علاوہ جو گناہ ہوں گے وہ چاہے تو معاف کرے، غفور رحیم ہے، بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا، چاہے معاف کر دے، یہ اس کی اپنی حکمت اور مشیت کے تابع ہے، اس کی حکمت اور مشیت کا تقاضا ہوگا معاف کرے گا، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، یہ اللہ بندوں کے حوالے کر دے گا۔ اور حدیث مفلس جو مسلم کی روایت ہے، یہ اس کے پر واضح دلیل ہے کہ جب قیامت کے دن ایک بندے کو لے کر آیا جائے گا جس کے پاس نماز، روزے، زکوٰۃ کی نیکیاں ہوگی، لیکن جب اس کو لایا جائے گا تو پھر اس کے پاس بہت سارے جرائم بھی نکلیں گے جو حقوق العباد سے متعلق ہوں گے، کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا مرڈر کیا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کیا ہوگا، یہ تمام مظلومین آئیں گے جنہوں کو دنیا میں انصاف نہیں مل پایا، وہ آخرت میں انصاف لینے آئیں گے اللہ کی عدالت میں، چنانچہ وہاں انصاف ہوگا، اس کی نیکیوں کو ان کے حوالے کیا جائے گا، ان کے ظلم کے بقدر نتیجہ یہ نکلے گا اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائے گی، اور آخر میں ہوگا یہ اللہ انصاف کرے گا، چنانچہ اس کے بعد بھی مظلومین کی قطار باقی ہوگی، تو اللہ ان لوگوں کے پر جتنا ظلم ہوگا اور انہوں نے جتنی غلطیاں کی ہوگی اس کے بقدر اس جرم کی سزا کو اس کے پر لادا جائے گا، نیکیوں کے تبادلے ہوں گے اور جرائم کے تبادلے ہوں گے، جو سزا انہیں بھگتنی ہوگی مظلوم ہونے کی بنیاد کے پر اس ظالم کے حوالے کر دی جائے گی، اور یہ ظالم ان کی سزا کو بھگتے گا اور اسے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ تو اس بات کو یہاں پر یاد رکھا جائے کہ یہ اپنے شرائط کے ساتھ ہی اہمیت رکھتی ہے، یہ نہیں کہ صرف زبان سے آپ نے کلمہ پڑھ لیا اس کی بنیاد کے پر یہ تمام چیزیں آپ کو حاصل ہوگی، بلکہ اس کی شرائط کو پورا کرنا ہوگا۔ آگے یہاں پر شیخ صالح محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہاں پر جو ارشاد فرمایا کہ میرے علاوہ، اللہ نے کیا کہا کہ لو ان السماوات السبع وآمرہن غیری، میرے علاوہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، یہ جو بات بیان کی جا رہی ہے بہت اہم ہے کہ اللہ اپنی تمام مخلوقات سے اوپر ہے، اسی لیے اللہ نے کیا کہا میرے علاوہ، آسمان و زمین تمام چیزوں کا تذکرہ ہو گیا، تو اللہ نے اس میں کہا کہ میرے علاوہ، یعنی اللہ اپنی مخلوقات سے جدا ہے، اس میں شامل نہیں ہے، اور یہ کھلے طور کے پر وحدت الوجود کا عقیدے کا رد ہوتا ہے جو انتہائی بدترین عقیدہ ہے کہ اللہ تمام چیزوں کے اندر نعوذ باللہ، یا تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا پرتو ہے، غلط ہے۔ تو اللہ اپنی مخلوق سے ماں سوا ہے۔ اب یہاں ایک بات انہوں نے بڑی پیاری کہی کہ فرشتے آسمان پہ رہتے ہیں، یعنی آسمان ان کی ضرورت ہے کہ آسمان کے بغیر وہ نہیں رہ سکتے، وہ اس کے محتاج ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کا محتاج نہیں ہے، اللہ عرش کے پر مستوی ہے لیکن وہ عرش کا محتاج نہیں ہے، جس طرح کے زمین اس کے پر آسمان ہے لیکن آسمان زمین کا محتاج نہیں ہے کہ وہ بلندی کے پر ہوتے ہوئے بھی زمین کا محتاج نہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے پر مستوی ہوتے ہوئے بھی عرش کا محتاج نہیں ہے، یہ وضاحت یہاں پر کر دی گئی ہے۔ تو انہوں نے یہاں پر صاف کہا فلا یظن ظان ان السماء تقل اللہ او تضل او تحیط بہ، کہ آسمان، کوئی گمان کرنے والا یہ گمان نہ کرے کہ آسمان اللہ کو کم کر دے رہا ہے، یعنی اللہ کی حیثیت اس کی پوزیشن کو گھٹا رہا ہے، نہیں، یا اللہ کو سایہ دے رہا ہے یا اللہ کا احاطہ کیے ہوئے، یہ گمان ہم کو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پر مستوی ہے، اس کے اوپر ہے۔ اب یہاں دوسری حدیث جو یہاں پر بیان کی گئی ترمذی کی روایت کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ ارشاد فرماتا ہے، تو یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے بیان کرے وہ حدیث قدسی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہلے اس حدیث کے پر بحث کرنے سے قبل ایک بہت ہی پیاری بحث رکھی گئی ہے
کہ حدیث قدسی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ حدیثوں میں سب سے بہتر اس حدیث کو افضلیت کے اعتبار سے مانا جاتا ہے، مقام کے اعتبار سے، جو حدیث حدیث قدسی ہوتی ہے، یعنی جس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حوالے سے کوئی بات بیان کرے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ کہتا ہے۔ اب یہاں اس بارے میں اختلاف ہے کہ حدیث قدسی کے الفاظ یہ اللہ کا کلام ہے یا اللہ صرف معنی کا القاء کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں، یعنی مفہوم بیان کر دیا جاتا ہے، آپ کو یہ بیان کرنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے الفاظ میں ادا کرتے ہیں، یا الفاظ بھی اللہ کے ہیں اور معنی بھی اللہ ہی کے ہیں۔ اب لفظ آ گیا تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بہت پیاری بحث ہے۔ یہاں یہ فرماتے ہیں القول الاول، پہلا قول یہ ہے ان الحدیث القدسی من عند اللہ لفظہ و معناہ، کہ حدیث قدسی کے الفاظ اور اس کے معنی اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں۔ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اضافہ الی اللہ تعالی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے، اور یہ بات معلوم ہے کہ جو نسبت کسی کی طرف کی جاتی ہے تو اس کے الفاظ اور معنی اسی کے مانے جاتے ہیں جس کی طرف اس کو منسوب کیا جائے۔ خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں میں امانت کے اعتبار سے اور روایت کے اعتبار سے انتہائی قوی تھے، یعنی جیسا آپ کو بیان کیا جاتا، جیسے الفاظ دیے جاتے، جیسے معنی دیے جاتے، آپ امانت داری کے ساتھ ان چیزوں کو پہنچا دیتے۔ یہ ایک قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے ان الحدیث القدسی معناہ من عند اللہ، کہ حدیث قدسی کے معنی اللہ کی طرف سے ہیں، یعنی معنی صرف ہے، مفہوم بتا دیا گیا، معنی بتا دیا گیا، الفاظ نہیں دیے گئے، آپ اسے اپنے الفاظ میں بیان کیجئے گا۔ وَلَفْظُهُ لَفْظُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے الفاظ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اللہ کی طرف سے الفاظ نہیں دیے گئے، صرف معنی بتا دیا گیا۔ اور اس کی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ لَوْ كَانَ الْحَدِيثُ الْقُدْسِيُّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَفْظًا وَمَعْنًا، کہ اگر حدیث قدسی لفظی اور معنوی اعتبار سے اللہ کی طرف سے ہوتی تو یہ سند جو پائی جا رہی ہے، اس کی سند قرآن کی سند سے اعلیٰ بن جاتی۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے اس لیے کہ قرآن لے کر نازل ہونے والے کون ہیں؟ حدیث جبرائیل، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ قرآن مجید نے خود ان کے تعلق سے ارشاد فرمایا سورہ نحل کے اندر بھی اور اس کے بعد سورہ شعراء میں بھی۔ اللہ نے سورہ نحل کے اندر ارشاد فرمایا قل نزلہ روح القدس من ربک، کہ اس قرآن کو روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام تیرے رب کے پاس سے تمہارے پاس لائے ہیں، یعنی نبی اور اللہ کے درمیان ایک واسطہ ہے، وہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ جبکہ حدیث قدسی میں اگر یہ مان لیتے لفظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے، تو یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا واسطہ نہیں ہے، یعنی ڈائریکٹ اللہ لفظ اور معنی دونوں نبی کو عطا کر رہا ہے۔ اس اعتبار سے قرآن سے زیادہ عالی سند، یعنی جس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے اس کا جو سلسلہ ہے وہ قرآن سے اعلیٰ ہو جائے گا، اس لیے کہ قرآن تو حضرت جبرائیل لا رہے ہیں، جبکہ حدیث قدسی حضرت جبرائیل نہیں بلکہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہا ہے۔ نیز سورہ شعراء میں اللہ نے ارشاد فرمایا نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، کہ اس قرآن کو لے کر نازل ہونے والے حضرت جبرائیل ہے، امین ہے، امانت داری ان کا خاص پیشہ ہے۔ علی قلبی کا، آپ کے قلب اطہر کے پر اس کو لے کر اترتے ہیں، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ خبردار کرنے والے ہو جائے۔ منذر عمومی طور کے پر ہماری زبان میں اس کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے ڈرانے والا۔ ٹھیک ہے، ڈرانے والا بھی ہے لیکن خبردار کرنے والا اصل ہوتا ہے، کسی خطرے سے آگاہ کر دینے والا، ڈرانے کا مفہوم اس میں شامل ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے عربی زبان میں انذار الارم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی آپ کسی چیز کے بارے میں پہلے سے طے شدہ شیڈول بنا کر رکھیں، یا تو نماز فجر کے لیے دیگر نمازوں کے لیے اس کو سیٹ کر کے رکھا ہے تو وہ بچنے لگتا ہے، وہ آپ کو تنبیہ کرتا ہے، متنبہ کر دیتا ہے کہ آپ نے جس چیز کے لیے اس کو سیٹ کیا تھا وہ وقت ہو چکا ہے۔ تو الارم اسی سے بنا ہے، انذار یعنی الارم دینا، وارن کرنا، تنبیہ کرنا، اس میں ڈرانا شامل ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو انذار کرنے والے، خبردار کرنے والے ہیں، وہ انسان کے آنے والے کل
قیامت سے جو انتہائی اہم چیز ہے اللہ کی آخری عدالت سے، لہذا آپ سب سے بڑے منذر ہیں۔ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، آپ منذرین میں سے یعنی رسولوں میں سے ہو جائیں۔ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، یہ قرآن عربی زبان میں جو بالکل واضح طور کے پر اپنے مفہوم کو بیان کرتی ہے نازل ہوا ہے۔ تو یہ دو آیتیں بتا رہی ہے قرآن حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے نازل ہوا، یہ پہلی وجہ۔ اب دوسری وجہ کیا ہے کہ حدیث قدسی کے الفاظ اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، صرف معنی اس کی طرف سے ہیں۔ بہت ساری وجوہات یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حدیث قدسی کے لفظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے ہوں تو ایسی صورت میں حدیث قدسی اور قرآن کے درمیان کوئی فرق نہیں رہ جائے گا، اس لیے کہ قرآن کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، معنی بھی اللہ کی طرف سے طے ہے، تو دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ اب یہاں یہ بہت سارے فرقوں کو بیان کر رہے ہیں۔ پہلا فرق حدیث قدسی اور قرآن کے درمیان جو فرق ہے، پہلا فرق انہوں نے یہ بیان کیا ان الحدیث القدسیہ لا یتعبد بتلاوتی، کہ حدیث قدسی کی تلاوت نہیں کی جاتی بطور عبادت، جس طرح قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت، اس کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، ایک حرفوں کے بعد 10 نے کیا، جیسا کہ ترمذی کی روایت ہے، لیکن یہ فضیلت حدیث قدسی کے تعلق سے نہیں بیان کی گئی۔ دوسری بات کہ اللہ نے قرآن مجید کے تعلق سے کہا، چیلنج کیا کہ قرآن کے مثل کوئی نہیں لا سکتا ہے، ایک سورہ نہیں بنا سکتے، یہ چیلنج کیا گیا ہے، لیکن یہ بات حدیث قدسی سے متعلق نہیں ہے کہ حدیث قدسی کے مثل کوئی بنا سکے۔ یہ چیلنج صرف قرآن مجید سے متعلق ہے، حدیث قدسی سے متعلق نہیں ہے۔ نیز قرآن اللہ کی طرف سے محفوظ ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے بتاتے خود لی ہے، جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر قرآن کو نازل کیا، قرآن کے ساتھ پوری شریعت آ گئی ہے، تو پوری شریعت کے محافظ ہم ہیں، جبکہ احادیث قدسی اس کے برخلاف ہے۔ اللہ اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو کوئی حدیث قدسی صحیح ہے یعنی اس کی سند صحیح ہے، جن سلسلوں سے آتی ہے، کوئی حسن ہے، بلکہ کچھ حدیث قدسی ایسی بھی ہیں کہ جو ضعیف ہے، یعنی اس کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوتی ہے کہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، اور کچھ تو موضوع من گھڑت بھی ہے، یعنی اسے گڑھ لیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا گیا کہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، جبکہ وہ آپ نے بیان نہیں کی ہے، حالانکہ ایسا قرآن کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ ایک واضح فرق اور بھی ہے۔ اس کے علاوہ حدیث قدسی کے اندر تقدیم و تاخیر ہے، یعنی کچھ باتیں پہلے کچھ بعد میں بیان کر دی گئی ہیں، تقدیم و تاخیر، کسی میں کچھ باتیں زیادہ ہے، کسی کے اندر کچھ باتیں کم بیان کی گئی ہیں، یہ بات قرآن کے اندر آپ کو نہیں ملتی ہے۔ اس کے علاوہ اس بات کے پر اجماع ہے کہ ان القرآن لا تجوز قراءته بالمعنی، کہ قرآن کی تلاوت بالمعنی نہیں کی جائے گی، یعنی اپنے الفاظ میں۔ ہم قرآن مجید کی آیتوں کو اپنے معنی اور مفاہیم کے ساتھ نہیں بیان کر سکتے، اپنے الفاظ کے ساتھ نہیں، غلط ہے۔ آپ کو قرآن کے ورڈ ہی استعمال کرنے ہوں گے، الفاظ ہی استعمال کرنے ہوں گے، اور وہی معنی بیان کرنا ہوگا جو طے شدہ ہے، کسی کو اس میں اجازت نہیں ہے۔ جبکہ حدیث قدسی اس کے برخلاف ہے کہ اس کے معنی طے ہیں، الفاظ بیان کیے جا سکتے ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے الفاظ میں ادا کرتے تھے۔ نیز ایک بڑا فرق اس کے اندر یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت نماز میں مشروع ہے۔ آپ دیکھیے امام صاحب جب جہری نمازوں کے اندر تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھا جاتا ہے، قرآن مجید کی سورتوں کو پڑھا جاتا ہے، لیکن حدیث قدسی کی اس طرح تلاوت جائز نہیں ہے، مشروع نہیں ہے جس طرح قرآن مجید کی ہے۔ اور اگر کوئی شخص حدیث قدسی، مثال کے طور پہ عشاء کی نماز ہے، امام صاحب قرآن مجید کی کوئی ایک سورے کی جگہ کوئی حدیث قدسی پڑھ دے جیسا کہ یہی حدیث قدسی ہے، جائز نہیں ہوگا، قرآن مجید کی تلاوت ہی وہاں پر کی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ یہاں ایک بات اور بھی اہم ہے کہ بیان کیا گیا ان القرآن لا یمس الا طاہر، صحیح قول کے مطابق قرآن مجید کو پاک آدمی ہی چھوئے گا۔ اب یہ پاکیزگی کیا ہونی چاہیے؟ یہ طہارت اکبر ہونا چاہیے، اصغر ہونا چاہیے، اس میں اختلاف ہے، لیکن طہارت ہونا چاہیے۔
قرآن نے صاف کہا لا یمسو الا المطہرون، اسے پاکیزہ لوگ ہی چھوتے ہیں، جبکہ حدیث قدسی کے بارے میں یہ بات نہیں ثابت ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کے تعلق سے بات بالکل واضح ہے، کوئی جنبی شخص یعنی جس کے پر غسل فرض ہو چکا ہے وہ اسے نہیں چھو سکتا ہے، یہ بالکل واضح ہے، جبکہ حدیث قدسی کے تعلق سے بات نہیں ہے، بلکہ اگر کسی شخص کے پر غسل واجب ہے تب بھی وہ شخص حدیث قدسی کو پڑھ سکتا ہے، چھو سکتا ہے۔ نیز اس کے علاوہ قرآن مجید کے تعلق سے بات صحیح ہے، ثابت ہے کہ قرآن تواتر کے ساتھ، تواتر کا مطلب ہوتا ہے بیک وقت ایک بڑی جماعت جن کا جھوٹ کے پر، غلط بیانی کے پر متفق ہونا ناممکن چیز ہے، یا ان سے غلطی کا صدور ہونا ناممکن چیز ہے، اس کو تواتر کہا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید تواتر کے ساتھ ہے، یعنی ہر زمانے کے اندر ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد رہی جو قرآن مجید کے الفاظ کی صحیح طور کے پر حفاظت کیے ہوئے تھے، اس کے حافظ تھے، اور اسی طرح یہ قرآن سینہ بسینہ اور تختیوں کی شکل میں دونوں صورتوں کے اندر امت تک متداول رہا ہے، پہنچتا رہا ہے۔ اور اگر کوئی شخص قرآن کے کسی ایک حرف کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ تواتر کے ساتھ ہے، اس کا انکار ناممکن ہے۔ برخلاف احادیث قدسیہ کے اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا، یعنی اگر کوئی محدث، کوئی شخص یہ کہے کہ یہ حدیث قدسی آپ جو بیان کر رہے ہیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے، تو ایسی بنیاد کے پر اس کے پر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ ہاں اگر وہ یہ شخص یہ جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کیا، اس کی سند صحیح ہے، اس کے بعد اگر وہ حدیث کا انکار کرتا ہے تب اس کے پر کفر کا فتویٰ لگے گا، ورنہ کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ یہ فرق یہاں پر واضح کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں اس بات کا جواب دیا گیا کہ حدیث جس کی نسبت یہاں پر کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے، تو یہاں یہ جو بات بیان کی گئی ہے تو یہ نسبت صرف معنی کے اعتبار سے ہے، لفظ کے اعتبار سے نہیں، یعنی اس حدیث کے جو معنی ہیں وہ اللہ نے مجھ کو عطا کیے، الفاظ نہیں عطا کیے ہیں۔ تو یہاں اگر اس چیز کو منسوخ کیا جائے فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُضِيفُ أَقْوَالًا إِلَىٰ قَائِلِهَا، یہ ایک بہت پیاری مثال بھی دے رہے کہ اللہ نے بہت ساری چیزوں کے کہنے والے کے قول کو اس کی طرف منسوب کیا قرآن مجید میں۔ خاص طور سے آپ دیکھیے گا کہ وہ تمام چیزیں معنوی اعتبار سے لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے، لیکن جو چیزیں بیان کی جا رہی ہے اس کا معنی اللہ بیان کر رہا ہے، لفظ اپنے ہیں اور معنی اللہ بیان کر رہا ہے، جیسا کہ انبیاء کے واقعات ہیں۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات دیکھیے، قرآن مجید میں جا بجا بیان کیے گئے، آپ کو کہیں اختصار کے ساتھ ہے، کہیں تفصیل کے ساتھ ہے، کہیں کچھ تقدیم ہے، کوئی تاخیر ہے۔ تو الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے، معنی اپنی جگہ پر بالکل پرفیکٹ ہے، یعنی اللہ نے اپنے الفاظ میں ان واقعات کو بیان کیا ہے، تو اللہ نے جب ان کی طرف منسوخ کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ لفظ بھی وہی ہے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی۔ اب عبرانی کے الفاظ قرآن میں نقل کیے جاتے تو وہ الفاظ نہیں آتے نا، وہ تو عبرانی ہے، یہ عربی ہے، دونوں کی زبان بالکل جدا جدا ہے، لیکن اللہ اس کو عربی زبان کے اندر ادا کر رہا ہے، تو معنی اپنی جگہ پر بالکل وہی ہے جو بیان کرنے والا کہنے والا چاہتا ہے، لیکن الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اسی طرح اللہ نے ہدہد پرندے کے کلام کو بیان کیا سورہ نمل کے اندر کہ اس نے آ کر ملکہ سبا کے تعلق سے خبر دی، اب اس کی زبان تو عربی نہیں رہی ہوگی، وہ اپنی زبان کے اندر کہا، لیکن اللہ نے اسے عربی زبان کے سانچے میں ڈھال کر بیان کیا۔ اسی طرح نملہ، چیونٹی، اللہ نے اس کے کلام کو نقل کیا جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جا رہے تھے اور چیونٹیوں کی بستی سے گزرے تو وہاں پر چیونٹیوں کی رانی کہنے لگی کہ ادخلوا مساکنکم، اپنے گھروں کے اندر داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں رون دے اور انہیں اس بات کی خبر بھی نہ ہو۔ اب یہ الفاظ جو تھے اللہ کے ہیں، معنی اسی کے ہیں جو چیونٹی کے، لیکن الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں۔ تو یہاں کہنے کا مقصود یہ ہے کہ نسبت جب کی جاتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ نسبت کرنے کی بنیاد کے پر الفاظ بھی اسی کے ہوں، بلکہ الفاظ کہنے والے کے ہوتے ہیں، معنی اور مفہوم اپنی جگہ پر بالکل واضح ہوتا ہے۔ لہذا اس بات سے ثابت ہو جاتا ہے کہ حدیث قدسی یہ دراصل معنی اللہ کی طرف سے طے ہوتا ہے، لیکن
اس کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ یہ پوری مبحث کا خلاصہ یہی ہے۔ اب آگے اس حدیث کے تعلق سے جو تفصیل آ رہی ہے انشاءاللہ ہم اس کو آئندہ درس میں پڑھیں گے۔ تھوڑی سی بات رہ گئی ہے، جیسا کہ اس حدیث کے اندر رہ گیا ہے، اور اس کے جو اہمیت اور فوائد ہیں وہ آگے انشاءاللہ اگلے درس میں آنے والا ہے۔ اللہ نے یہاں پر جو ارشاد فرمایا ہے بقراب الارض، زمین بھر کر خطائیں۔ اب یہاں زمین بھر کر خطائیں تو یہ ملئی اعتبار سے ہو، بھر دے اس کو مکمل طریقے سے، یا وزن کے اعتبار سے۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں وزنی اعتبار سے، اب 1 کلو کا جو آپ وزن رکھتے ہیں اس کی جسامت چھوٹی ہوتی ہے، لیکن آپ اگر اسی چیز کو تولنے کے لیے کوئی ایسی چیز رکھے جو ہلکی پھلکی ہوتی ہے، حجم زیادہ لے گی۔ اب مثال کے طور پر آپ نے روئی رکھ دی، کپاس رکھ دی، اس کا حجم زیادہ ہوگا، وزن کم ہوگا۔ تو یہ بیان کر رہے ہیں کہ وزنی اعتبار سے یا تو حجم کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے اس کے گناہ زمین کو بھر دے۔ اور اس کے بعد آگے جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی اس کے گناہ ہوں گے، اگر وہ شرک نہیں کرے گا، یعنی اس حالت میں آئے گا کہ اس کے پاس شرک نہیں ہوگا، تو اللہ اتنی مغفرت لے کر آئے گا۔ ابھی اس حدیث کی کافی کچھ اہم باتیں اور بھی رہ گئی ہے، اور اس کے جو فوائد ہیں وہ بھی یہاں پر بیان کیے گئے۔ انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں تفصیل کے ساتھ ان تمام چیزوں کے پر بحث کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، یہ ایک بڑی پیاری بحث تھی حدیث قدسی کے تعلق سے، اور بڑے اچھے انداز میں شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اللہ ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق دے، اور ان احادیث کی بنیاد کے پر جو فضیلت اللہ کی توحید، کلمہ توحید کی ہے، انہیں الفاظ کے ساتھ معنی اور مفاہیم کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس کو بجا لانے کی توفیق دے، تاکہ اس کی برکت جو دنیا اور آخرت میں ہمیں ملنے والی ہے وہ ہمیں حاصل ہو سکے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔